اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 125، عمرہ قضا کے بعد سرایا اور موتا کی جنگ۔ عمرہ قضا سے واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرائے بھیجے۔ عمرہ قضا کے کوئی ایک ہی مہینہ بعد یعنی ذی الحجہ کے مہینہ میں قبیلہ بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی ٹیم بھیجی۔ قبیلہ بنو سلیم نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ سخت لڑائی کی۔ پھر اس کے 2 مہینہ بعد یعنی صفر 8 ہجری میں فدق کے اطراف میں تقریباً 200 آدمیوں کا لشکر روانہ کیا۔ مقصد تھا وہاں کے بدوؤں پر روب ڈالنا۔ پھر ربیع الاول 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک قبیلہ بنو قزاع مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صحابہ کو ان کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر برسا کر انہیں شہید کر دیا۔ سارے صحابہ شہید ہو گئے، صرف ایک صحابہ زندہ بچے۔ اس طرح عمرہ قضا سے واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سمتوں میں سرایا روانہ کیے۔ انہی سرایا میں سے ایک سریہ موتا بھی ہے۔ اس سریہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو روانہ فرمایا۔ اس سریہ نے اردن کی ایک آبادی میں پڑاؤ ڈالا۔ اس آبادی کا نام تھا موتا۔ اسی موتا کے مقام پر یہ معرکہ پیش آیا، اسی لیے یہ معرکہ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا جو مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس خونریز معرکے کا سبب کیا تھا؟ دیکھیں، سرزمین عرب میں کافی حد تک اسلام اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ ارد گرد کے علاقوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے لوگ واقف ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی سطح پر اسلام کی دعوت پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں، حکمرانوں، سفیروں کو خطوط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ پچھلے کچھ آڈیوز میں ہم نے اس پر بات کی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کو خطوط بھیجے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ کا رد عمل فیوریبل تھا، موافقت میں تھا، اور کچھ نے مخالفت کی تھی۔ بعض جو تھے وہ نیوٹرل رہے، نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے۔ مثال کے طور پر مقوقس جو شاہ مصر تھا وہ ایک طرح سے نیوٹرل رہا، اور بعض نے کھلم کھلا دشمنی کی اور کھلم کھلا ایگریشن کا ثبوت دیا۔ ان میں سے جس نے مخالفت کی ان میں سے ایک تو خسرو پرویز تھا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور دوسرا جو تھا جس نے مخالفت کی تھی وہ حاکم بصرہ تھا۔ یہ جو معرکہ ہوا وہ اس کے پاس جب یہ قاصد گیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر ان کے پاس بھیجا، بصرہ کے حاکم کے پاس۔ تو ان کو جو حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو قیصر روم کے گورنر نے قتل کر دیا، اور سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا۔ اسے اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ ان کا سفیر قتل کر دیا گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا ہیڈ یعنی سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر سپہ سالار ہو جائیں گے، اور اگر جعفر قتل کر دیے گئے تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم جس کو چاہنا اپنا کمانڈر یعنی اپنا سپہ سالار چن لینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے۔ جب ہم آگے سیرہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ کو سپہ سالار بنانا، لیکن یہ چونکہ ابھی ایمان لائے تھے تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلیف ہو سکتی تھی کہ ابھی نئے نئے آئے ہیں اور ان کو آتے ہی قیادت دے دی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ اس کے بعد تمہاری مرضی، تم جس کو چاہنا اپنے میں سے سپہ سالار چن لینا۔ جب لشکر نکلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو وصیت کی کہ جس مقام پر میرا قاصد قتل کیا گیا تھا یعنی حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جس مقام پر قتل کیے گئے تھے، جب تم لوگ وہاں پہنچ جانا تو پہلے اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ سے کفر کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنا، اور دیکھو بدعہدی مت کرنا، خیانت مت کرنا، کسی بچے یا عورت پر یا عمر رسیدہ بوڑھوں کو یا گرجے یعنی چرچز میں رہنے والے لوگوں کو قتل مت کرنا، کھجور اور دوسرے درخت مت کاٹنا، اور نہ کوئی عمارت گرانا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں فرما دیتے تھے کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ وہ ضرور شہید ہوگا۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا مدینے سے تو لوگ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، جعفر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے گلے مل مل کر ان کو رخصت کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ جان رہے تھے کہ اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے، اس دنیا میں تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میرے رونے کی وجہ دنیا کی محبت یا آپ سب سے میرا تعلق نہیں ہے، بلکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ میں رحمان سے سوال کرتا ہوں مغفرت کا، بھیجا کاٹنے والی تلوار کی ضرب کا اور جگر کے پار اترنے والے نیزے کی ضرب کا، تاکہ جب لوگ میری قبر پر سے گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور وہ ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور تک الوداع کہنے تشریف لے گئے۔ جب لشکر شام کے علاقے میں پہنچا تو جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے۔ تو یہ روایت آتی ہے کہ 3,000 اسلامی فوج کے مقابلے میں 1,00,000 رومیوں کا لشکر آیا۔ ایک روایت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہرقل کا بھائی وہ بھی مزید 1,00,000 کا لشکر لے کر آ گیا تھا، تو 2,00,000 کی بھی فگر پتہ چلتی ہے، ان کی تعداد 2,00,000 کے قریب بھی معلوم ہوتی ہے۔ اگر 2 نہ بھی تھے تب بھی 1,00,000 تو تھے ہی تھے، اور ان کا مقابلہ ان 3,000 کی فوج سے تھا۔ مسلمانوں کے تو حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے بڑے لشکر سے سابقہ پیش آئے گا۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ جس علاقے والوں نے حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا انہی کے علاقے والوں سے ٹکرانا ہوگا، اس کے لیے تو 3,000 کی فوج بہت ہے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پورا رومن امپائر پروٹیکشن کے لیے آ کھڑا ہوگا۔ تو مسلمان حیران تھے اور اسی حیرانی میں 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا، مطلب مشورہ جو دے رہے تھے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دینی چاہیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جماعت اگر آئے گی تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کوئی حکم دیں گے تو پھر ہم وہ کام کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، اللہ کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں ہم سب نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو مل کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا ہمیں شہادت ملے گی۔ تو پھر اس طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات یہی طے پا گئی۔ پھر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پہ اپنا خیمہ گاڑ دیا اور لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا۔ 3,000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملہ کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصر سی جماعت کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی فوج نہیں تھی، رومن لیجنڈریز تو مشہور تھے، ان سے ٹکرانا تو خودکشی کو دعوت دینے والی بات تھی۔ بہرحال یہ ایک عجیب جنگ تھی۔ یہ سچائی ہے کہ جب ایمان والے اللہ پر توکل کر کے اور رسول کا حکم مانتے ہوئے نکلتے ہیں تو ایسے ہی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسلمانوں کا علم یعنی پرچم، جھنڈا پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لیا، پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کونچیں کاٹ دی اور وار پر وار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے پھر جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی مادہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان 2 بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار مانا اڑنے والا اور ذوالجناحین مانا 2 بازوؤں والا۔
ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی. انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر اس موقع پر ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو. صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دیں. انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی. بخاری کی روایت میں جو خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. یعنی کیسے انہوں نے بہادری کے ساتھ لڑائی کی ہوگی. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر مدینہ ہی میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے. یہ کون ہیں؟ زید رضی اللہ عنہ. زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جھنڈا جعفر نے لے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے. یہ کون ہے؟ جب یہ فتح خیبر کا موقع تھا اور جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچتے ہیں خیبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو اس وقت خیبر فتح ہو چکا ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی کہتے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیوں زیادہ خوش ہوں، جعفر کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوں یا فتح خیبر سے زیادہ خوش ہوں. تو یہ ہیں. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رواحہ نے اب جھنڈا لے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی، جھنڈا اللہ کی تلوار نے لے لیا. یہاں سے ان کو خطاب ملا سیف اللہ کا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے مجھے شہادت نہیں ملے گی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کہا ہے، اللہ کی تلوار کہا ہے. تو اللہ کی تلوار دشمن کے ہاتھوں زیر نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جینیس کمانڈر تھا تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. آج بھی یورپ کے بڑے بڑے ملٹری سکولز میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اسٹریٹجیز پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے بڑی ہی زبردست حکمت عملی سے پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بچا کر کے ان دشمنوں کے چنگل سے نکال لیا، ان کے نرغے سے نکال لیا. ہم سوچیں 1.5-2 لاکھ کی فوج نے 3000 کے اس اسلامی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. تو یہ تو معاملہ بڑا ہی نازک تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، وہ پریکٹیکل تھے، وہ دور اندیشی پر فوکس کر رہے تھے کہ یہ سچ ہے کہ ہم شہید ہوں گے، شہادت تو ہے، یہ شہادت تو فروٹفل بھی تو نہیں چاہیے، صرف ٹکرا کر مر جانا تو عقل مندی نہیں ہے. لہٰذا اگر ان کے چنگل سے بچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر نئی اسٹریٹجی پلان کر کے اور بڑی فوج لے کر ٹکر کریں گے تو یہ فروٹفل ثابت ہوگی. کیونکہ ہمارا اہم مقصد تو دین کو غالب کرنا ہے، صرف اپنی تعداد گھٹانا نہیں ہے. دین کے غالب کرنے میں جان جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ایسے ہی دشمن گھیر کر مار کر چلے جائیں اور اسلام کو رونتے چلے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایسی اسٹریٹجی پلان کی کہ کسی طرح سے ہم ان کے چنگل سے نکل جائیں. دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے. صبح ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے، آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا. دشمن نے سمجھا مسلمانوں کے پاس ایکسٹرا ٹیم آ گئی ہے، اس پر رعب چھا گیا. خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا دھیمے دھیمے، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوئی. اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال ہے، کوئی چال چل رہے ہیں. اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے. پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کوئی ٹیم جو ہے پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لینا چاہتے ہیں، جہاں سے پھر بچ کر نکلنا آسان نہیں ہوگا. اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کو چکمہ دے کر مسلمانوں کو بچا لیا. ہم دیکھیں اتنی خطرناک جنگ تھی کہ شروع ہی میں تینوں سپہ سالار جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن یہ پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اس جنگ میں یعنی جنگ موتا میں صرف 9 یا 12 مسلمان ہی شہید ہوئے تھے. تو اس طرح ہم سوچیں کتنی زبردست اسٹریٹجی رہی ہوگی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، جو شروع میں شہید ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے شہید نہیں ہونے دیا اور سارے لشکر کو کسی طرح سیو کر کے ایک جگہ جمع کر لیا. جب یہ 3000 کا قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر عورت مرد بچے سب ان پر پتھر مارنے لگے، بھگوڑے ہیں، بھاگ کر آئے، میدان چھوڑ کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہرگز بھگوڑے نہیں ہیں،
ایسا انہوں نے جنگی حکمت عملی کے طور پر کیا ہے. یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں بھاگے ہیں بلکہ ایک اسٹریٹجی کی وجہ سے آئے ہیں. یہ جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے اپنی جان کو فروٹفل بنانے کے لیے آئے ہیں. اب یہ ایک بڑی نئی اور زیادہ طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے جائیں گے. تو اس طرح ہم دیکھیں کہ اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام تو نہیں لے سکے، وہ بدلہ کہاں لے سکے، لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کر دیا، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے، سپر پاور سمجھے جاتے تھے. عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے برابر ہے، اس لیے کہ دیکھیں 3000 کی مختصر سی جماعت کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر اور بھی کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا. اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان تو کچھ الگ ہی تھلگ ایک دوسری طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے. اور یہ بھی ان کے دلوں میں یہ بات گھس رہی تھی کہ ہاں انہیں تو اللہ کی مدد حاصل ہے اور ان کے جو رہنما ہیں وہ سچ مچ میں اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مستقل لڑتے رہتے تھے، الجھتے رہتے تھے، کبھی کبھی چھپ چھپ کے ٹیم تیار کر رہے ہیں، پتہ چل رہا آج اٹیک کرنے والے ہیں. ابھی جو قبیلہ بنو سلیم کی بات آئی تھی کہ ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 50 لوگوں کی ٹیم بھیجی تھی، کہہ رہے تھے نہیں ایمان نہیں لائیں گے، جنگ چھیڑ دی تھی. لیکن جب یہ سب دیکھا انہوں نے تو اس مارکے کے بعد کہ اتنی بڑی رومی فوج مجھ سے ٹکرا گئے تو یہ ہو نہ ہو کچھ ہے، تو اسلام کی طرف یہ لوگ مائل ہونے لگ گئے. تو بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان، فزارہ وغیرہ سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.